السلام علیکم ناظرین شام 4 بجے تو قشر خبر نامہ ہیت بہ ساحل امین تہندس خدمتس مز حاضر تو پیش خبرن ہند تفصیل گھرکلی معاملن ہند مرکزی وزیر تو بھارتیہ جنتا پارٹی سینئر لیڈر امت شاہن آز بہارس مز اکس ریلی دوران رام مندر دفعہ 370 سرجیکل سٹرائک تو آپریشن سندور وتلوت لوکن وونمت تم گھن یم سارے کاروی یاد تھوت ین والن انتخابن دوران این ڈی اے تو بھارتیہ جنتا پارٹی ہندس امیدوار سندین حقن مز پنہ ووٹک استعمال کریں۔ آپ ایسا سوچ سکتے تھے کہ ایودھیا میں رام مندر بنے گا؟ بنانا چاہتے تھے یا نہیں بنانا چاہتے تھے؟ مودی جی نے رام مندر کا شیلانیاس بھی کیا اور اس کا پران پرتشٹھا کر جے شری رام کر دیا۔ دھارا 370 کو ہٹایا، ٹرپل طلاق کو ہٹایا، سی اے قانون لائے، چاند کے دکشن دھرو پر یان بھیج کر اس کا نام شیو شکتی پوائنٹ رکھا، اور مترو سرجیکل سٹرائک، ایئر سٹرائک اور آپریشن سندور کر پاکستان کے گھر میں گھس کر آتنکوادیوں کی دھجیاں اڑانے کا کام وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ آز گلمرگی ہند دورہ کورمت یتھ دوران تمن ہمراہ ممبر اسمبلی گلمرگ تو انتظامیہ افسر تہ موجود دورس دوران یہ تمو گلمرگ کنونشن سینٹرس افتتاح کور تت تمو وونمت سیاحتس پوچھر دنس حوالہ جموں کشمیر سرکار سٹھا سنجیدہ یتھ دوران سیاحتی ڈھانچہ مضبوط بناونس کن زون دن آمت یتھ زن وادی ین والن سیاحن کن قسمک مشکل ویترن پین یل زن عمر عبداللہ ذرائع ابلاغ ست کت کران وون اکہ طرف جموں کشمیر حکومت سیاحن ہند زون وادی کن پھرنچ بھرپور کوشش کران تو دویمہ طرف مرکزی سرکار طرف کئیہن سیاحتی جائن پہ سیاحن ہندس ینس گھنس پہ پابندی عائد کرنا آمت اس زن سٹھے افسوسناک یل زن تمو مرکزی سرکارس وون سیاحتی جائن پہ عائد پابندی گھس پوری ہٹانے ین یت زن سیاحتس مزید نقصان واتہ۔ یہ ایک عجیب سا حال ہے کہ ایک طرف سے ہم جیسے لوگ باہر جا کے یہاں ٹورسٹ کو لانے کی بات کرتے ہیں اور یہاں پہ حکومت کے دوسرے طرف سے کئی سارے علاقے بند رکھے جاتے ہیں۔ درنگ بند ہے، دودھ پتھری بند ہے، گلمرگ کا آدھا حصہ بند ہے، یوسمرگ بند ہے، توسا میدان بند ہے، پہلگام سے آگے نکلو تو آڑو بند ہے، بیتاب ویلی بند ہے۔ اس طرح یا تو پھر ہمیں کہیے ٹورزم پروموشن نہ کریں، پھر ٹھیک ہے نا، جتنا ان کا نقصان ہے، ان کا نقصان گورنمنٹ کے طرف سے جو ہے اس کا ان کو معاوضہ ملنا چاہیے۔ دنیا بھر میں کہتے ہیں کہ کشمیر نارمل ہے، لیکن یہ نارمل سی کا کون سا ثبوت ہے؟ ٹھیک ہے پہلگام میں ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے بعد اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ اب مجھے لگتا ہے وقت آ گیا ہے ہمیں ان ڈیسٹینیشنز کو کھولنا چاہیے۔ اگر ہم نہیں کھول رہے ہیں تو پھر ہمیں بتائیے نا، پھر ہم ٹورزم پروموشن کا کام بند کر دیں گے، کیونکہ یہ دو چیزیں دونوں طرف سے چل نہیں سکتی۔ ایک طرف سے ہم پروموشن کریں، دوسرے طرف سے ہم ٹورزم کا علاقے بند کریں، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل نہیں سکتی۔ بہتر ہوگا کہ وہ لوگ جو سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں اور جو مانتے ہیں کہ جموں کشمیر کی سیکیورٹی جو ہے ان کی ذمہ داری ہے، ان کو اب ایک ایک کر کے یہ ڈیسٹینیشنز کھولنے چاہیے۔ کے لیے جا رہے تھے، تعزیت کا اظہار کرنے جا رہے تھے، کیا اب کشمیر میں ہمارے یہ سیکیورٹی والے اتنے گھبرائے ہوئے ہیں کہ یہاں اب تعزیت کرنے کے لیے بھی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے؟ میں وہی تو کہتا ہوں نا، ایک طرف سے تو ہم کہتے ہیں سارا کچھ ٹھیک ہے، حالات بالکل اچھے ہیں، ایک نیا جموں کشمیر بنا ہے، لیکن ہمیں اپنے لوگوں پہ یقین نہیں ہے، اپنے لوگوں پہ بھروسہ نہیں ہے۔ ہوتا اگر محبوبہ مفتی وہاں جاتی، کون سا طوفان پیش ہوتا؟ کیا ہوتا اگر سجاد غنی لون صاحب وہاں جاتے؟ کوئی بڑا طوفان نہیں ہوتا، جاتے فاتحہ پڑھتے، تعزیت کے 2 الفاظ وہاں پہ پروفیسر بھٹ صاحب کے خاندان کے ساتھ وہ شیئر کرتے اور واپس آ جاتے۔ یہ اب یہ قدم جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے جموں کشمیر۔
काबीना वजीर सकीना यतवन श्रीनगर मज जराई इबलाग सत करान वोनमुत महबूबा मुफ्ती तो तहज सियासी जमात तरफ प्रेथ विज मनफी सियासत कर लोग गुमराह करने कोशिश करने ये जन हकीकत यह तिहंदिस दौर इख्तदारस मज सरजान बरकाती तो तहज गरवाजन पे केस दर्ज करना आमुत रुबिया सईदन मोहम्मद यासीन मलिकस खिलाफ पनुन बयान ते रिकॉर्ड कोरमुत। तो वो क्या करती थी जब यहाँ पे अगर स्पेशल पावर एक्ट की बात करें तो मुफ्ती साहब के होते हुए जब वो होम मिनिस्टर थे वो यहाँ पे लगाया गया। ये जब चीफ मिनिस्टर थी तो यहाँ 400 के करीब लोग जो है जिनकी आंखें चली गई, जो डिसेबल हो गए, तो उस वक्त वो कहती थी कि आर्मी मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये दिल्ली के कंट्रोल में है। आज अगर उमर अब्दुल्ला साहब कोई जेन्युइन बात कर रहे हैं कि हाईवेज जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के, यूटी गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, उसको तो पीडीपी प्रेसिडेंट को मुखालफत बराए मुखालफत चाहिए। वो हर एक चीज के ऊपर क्रिटिसिज्म करती हैं। कोई चीज ऐसा बताइए जिसको इसने अप्रिशिएट किया होगा, जो इस सरकार ने इन 1 बरसों में जो अच्छा किया होगा। तभी उसकी प्रॉब्लम ये हो गई है, वो इतनी नेगेटिव है, तभी वो 18 से 28 से लेके 3 तक पहुंच गई है। और आगे मुझे लगता है कि वो 3 लेना भी उसके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि वो कोई पॉजिटिव अप्रोच नहीं दिखाती है, लोगों के लिए बात करती। तो उसका क्या मसला है? अगर उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि हाईवेज जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उसे अपनी बेटी को जो है उसने अपनी बेटी को मेमोरेंडम लेके एलजी साहब के पास क्यों भेजा है? फिर अगर उमर अब्दुल्ला साहब ने गलत कहा था तो उसको मेमोरेंडम जो है उमर अब्दुल्ला साहब को देना चाहिए था कि ये जी आप करो, आपको करना चाहिए। वो उसकी हमेशा पॉलिटिक्स जो है वो बहुत गलत रही हैं, बहुत गलत तरीके से लोगों को धोखा देती आई हैं। पहले उससे गोली बोली की बात की है, फिर उससे दूध टॉफी की बात की है, आज वो सरजान बरकाती के लिए बात कर रहे हैं। मुझे पहले बहुत अजीब लगता था कि जब वो चीफ मिनिस्टर थी, सरजान बरकाती को सारे जितने भी एफआईआर लगे, जो भी उसके फैमिली के ऊपर जुल्म हुए हैं, वो जुल्म इसी के दौरे इख्तिदार में हुए हैं। यासीन मलिक साहब को इसी की बहन ने आइडेंटिफाई किया है, हाँ जी ये वो बंदा है जिसने मुझे किडनैप करवाया है। कहीं से वो कुछ बोलती हैं, कहीं से वो कुछ बोलती है, उसको पता भी नहीं होता है कि मुझे बोलना क्या चाहिए और मैं किस पे बात कर रही हूँ। मुझे बताइए वो खुद क्यों एलजी साहब के पास जाती हैं, वहां से वो अपनी सिफारिशें लाती हैं, फलानी चीज चाहिए। अगर उसको पता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट है, अगर उसको लगता है कि हदी इख्तियार में उमर अब्दुल्ला साहब के हैं जैसे वो बोल रही हैं, तो फिर उसको वहां आके मेमोरेंडम देना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हैं खुद वो इनको खुद कंट्रेडिक्ट कर रही हैं अपने चीजों को, अपने बयानों को। उमर अब्दुल्ला साहब ने सही बात कही है, हाईवेज हमारे अंडर नहीं है। और हमारी जो फ्रूट इंडस्ट्री है, हम सबको दुख है कि फ्रूट इंडस्ट्री हमारी जो बैकबोन है जम्मू कश्मीर की, एक ही चीज है आपके पास, वो यहाँ पे हार्टिकल्चर सेक्टर है। और इस हार्टिकल्चर सेक्टर में कई बरसों से इतना नुकसान हुआ है, सिर्फ आज नहीं हो रहा नुकसान, कई बरसों से नुकसान हो रहा है। मैं कई बार उन लोगों से मिली जब हम सरकार में नहीं थे, और आज ये जब सरकार में हमेशा नहीं थी तो कभी नहीं जाके उनकी बात करती थी। आज ये बात करती हैं सिर्फ उमर अब्दुल्ला साहब को क्रिटिसिज्म करने के लिए, हमारी सरकार को क्रिटिसिज्म करने। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी वक्फ सवाल कत करान वोनमुत भारतीय जनता पार्टी तरफ मनफी सियासत कर मुल्कस मज लूक तकसीम करने कोशिश करने तो यह वजह मुल्कस मज माय मोहब्बत खत्म सपुदमुत तो चपर नफरत माहौल वुचन। दफा हम देख रहे हैं एक छोटी और बड़ी निचले स्तर की सियासत बीजेपी की कोई लीडर कर रही है। उसका सही नाम तो अभी पूरा किसी को मुंह पे भी नहीं चढ़ता, मुझे खुद नहीं चढ़ता, मैं दूसरे का क्या बोलूं। तो इसलिए वो सोचती है शायद मैं मस्जिद मंदिरों गुरुद्वारों के, और जिसने मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारों की सियासत की है ना, उसका कुछ नहीं बचा, तो यहाँ भी नहीं बचेगा। इसलिए चाहे वक्फ बोर्ड है, चाहे काफ है, अब मैंने कहा बोलने पे जाऊं तो बड़ा कुछ है, चुप रहेंगे तो ठीक रहेंगे, लेकिन एक वक्त आएगा हम बहुत कुछ बोलेंगे। हम फिर भी मौका दे रहे हैं कि भैया हमें स्टेट दे दीजिए, हमारा बिजनेस रोल दे दीजिए। और ये अच्छा एक मुद्दा और था, देखिए जम्मू कश्मीर में आगे हमारे डेली वेजरों का मुद्दा ही नहीं खत्म हो रहा। कितना डेली वेजर, अभी पीछे हमने वो कमेटी बनाई कि इन डेली वेजरों को कैसे रेगुलाइज करें। अब हमें एक कमेटी और बनानी पड़ेगी। एलजी साहब भी तो डेली वेजर है, उनका कौन सा ऑर्डर आया है? अब एलजी साहब को रेगुलाइज करने के लिए एक नई कमेटी बनानी पड़ेगी। इसलिए यहाँ डेली वेजरों का मसला खत्म नहीं हुआ। अब
کابینہ وزیر سکینہ یتون آج سرینگرس مز رائے کن نمائندن ہندن سوالن ہند جواب دیوان ونمت زِ آگاہ روہلاز لوکو طرف ووٹ دنہ آمت تو تمس پزِ پارلیمنٹس مز سہ پریت کانٛہہ مسلہٕ وتلاون یم باپت لوکو طرف تمس ووٹ دیت. رولا صاحب کو بھی آپ کو یاد دلانا چاہیے، اس کو بھی لوگوں نے ووٹ دیا ہے، وہ بھی ممبر پارلیمنٹ ہے، پارٹی کی ٹکٹ پہ لڑا ہوا ہے. اگر وہ کسی اور کو کہتا ہے کہ آپ بات نہیں کر پائے تو اس کو خود کیا کر رہا ہو، اس کو خود بات کرنی چاہیے ایز ممبر پارلیمنٹ. اگر اس کو پارٹی نے کہیں پہ بھیجا ہے اس کو وہاں جا کے بات. نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری جموں کشمیر مز موسمی خرابی دوران تو نیشنل ہائی وے بند سپدنہ سپدمتس نقصانس حوالہ کت کران وونمت زِ ایل جی سٕنٛز غٲر سنجیدگی تو مرکزی سرکار چہ لاپروٲہی سۭتۍ میوٕ صنعت سٹھاہ نقصان واتان. ان کی ہے. ہمارا نیشنل ہائی وے کبھی بند نہیں ہوا. پہلی دفعہ اتنا ٹائم ہمارے جو جتنے بھی ہماری سیب کی فصل ہے ختم ہو گئی. لیکن یہ نیشنل ہائی وے کس کے انڈر ہے؟ دہلی کی سرکار کے انڈر. اور وہاں ایل جی صاحب بات نہیں کرتے اور یہاں آ کے صرف ٹرانسفر آرڈر ایل جی صاحب کی چلتی ہیں. تو ایل جی صاحب کو بھی سوچنا پڑے گا. خالی یہ ٹرانسفر سے نہیں، جموں کشمیر ایک بڑا نازک سٹیٹ ہے اور ہم جموں کشمیر کے لوگ بڑے بھولے اور سیدھے ہیں اور لوگوں کا اپنا ایک بھائی چارہ ہے. لاکھ کوششیں کوئی کر لے کہ ہمارے بھائی چارے کو توڑ سکے گا، نہیں توڑ سکے گا. لیکن ایک چیز میں کہوں گا کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو سمجھیے کیا ہو رہا ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے فروٹس کے ٹرک سڑکوں میں کھجل ہو رہے تھے اور لوگوں کے فروٹ برباد ہو رہا تھا. لیکن کچھ لوگ جو بی جے پی کے بکے ہوئے لوگ ہیں وہ نعرے مار رہے تھے فاروق عبداللہ مرد آباد. بھائی نیشنل ہائی وے بند ہے تو عمر عبداللہ مرد آباد. نیشنل ہائی وے بند ہے تو عمر عبداللہ صاحب نے اس میں کیا قصور ہے؟ قصور نعرہ لگانا تو فیضی صاحب کے خلاف لگاؤ. جو منسٹری کے انڈر وہ ہے نیشنل ہائی وے اس کے خلاف لگاؤ. کیوں پالیٹکس کرتے ہو بی جے پی والوں؟ آپ سدھر جاؤ. جموں کشمیر آگے بڑے ان 4-5 مہینوں کے اندر بڑا نقصان دے چکا ہے. اس لیے میں امید کروں گا کہ جموں کشمیر میں یہ گندی راجنیتی نہ کیا جائے، وہ راجنیتی کی جائے جہاں میرا بچہ گھر گھر کا، میری بیٹی گھر گھر کی بے روزگار بیٹھی ہے، اس کے روزگار کے فیصلے کریں. آج یہ ہماری جو فصلیں ختم ہو رہی ہیں، چاہے وہ جموں میں ختم ہوئی فصلیں، چاہے میری سیب کی فصلیں ختم ہوئی، چاہے آپ کے ساؤتھ میں ہمارے لوگوں کی کھڑی ہوئی چاول کی فصل ختم ہوگی. اس پہ بات کریں. یہ چھوڑے کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ ہم دیکھ لیں، جب الیکشن آئے گا جواب دے دیں گے. لیکن اس سمے لوگوں کو ایک ہمدردی کی ضرورت ہے. لوگوں کو جو نقصان ہوئے ہیں اس کے معاوضے کی ضرورت ہے. معاوضے کی بات ہے. یہ جو فروٹس ہمارے ختم ہوئے ہیں، جو ہمارا سیب کی فصلیں ختم ہو گئی ہیں، ان کو کیونکہ ان لوگوں کا سرمایہ یہی تھا. کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا بچوں کی پڑھائی اس پہ ہے، بچوں کی شادیاں اس پہ ہیں یہ سیب بیچ کے. تو اس لیے ان کو معاوضہ کیسے دینا ہے، کتنا دینا ہے، اس پہ بات کریے. تو اس لیے جو لوگ پالیٹکس کر رہے ہیں، راجنیتی کر رہے ہیں، ان کو کہیے. اور میں جموں کشمیر کا وہ میڈیا جو صحیح میں سچ نہیں دکھا رہا، اور ہندوستان کا وہ میڈیا جو جموں کشمیر کی صحیح پکچر نہیں دکھا رہا، میں ان کو بولوں گا خوف کھائیے. ماتا ویشنو دیوی کا سچ تو بتا دیجئے، ماتا مچیل کا تو سچ بتا دیجئے. کیا یہ یاترا روکی نہیں جا سکتی تھی؟ اگر یاترا روکی جاتی، ہائی الرٹ تھا، تو شاید اتنی جانیں نہ جاتی. تھینک یو. شمالی کشمیر ہندس کپوارس مز یت بلال غنی لون سند طرف ترگامس مز ورکرن ست ملاقات کرنس دوران تمن ون آو تم گھن ین والن انتخابن حوالہ تیاری کریں. تتہ بی جے پی سینئر لیڈر اشوک کولن امہ حوالہ کت کران وونمت زِ یہ اخ صحیح قدم تو حریت لیڈرن پزِ دل ست بھارتی ٲیٖنس تحت انتخابن مز حصہ نیون. گاؤں سے اچھا آدمی نہیں نکلے گا. کشیر میں ون تم 15 ورین اپز بنیامت اپز ون چلان پوز ون ات پزس گوئی لگا ہے. یہ کیسے ون ہے یار؟ سیاست میں ایک ہی بات ہے، سیاست میں جو آئیں گے وہ بھارتی سنویدھان کو مان کر سیاست میں آئیں. اور پہلے بھی حریت نیتا بھارتی سنویدھان کو مان کر ہی سیاست میں آتے تھے، لیکن وہ دکھانے کے لیے آتے تھے. اب دکھانے کے لیے نہیں آئے، ان کے ہارٹ میں بھی ان کے دل میں بھی بھارتی سنویدھان بسا رہے. اور بھارتی سنویدھان کو مانتے ہوئے جو بھی راجنیتی میں آیا ہم اس کا سواگت کریں. نیبر پہ کم بچان سہ دماغ مز کڑن اچھا پن پان بچاؤن پانے. سیاست میں ایک ہی بات ہے، سیاست میں سری نگر جوم قومی وتہ پہ یہ سری نگر پہ جوم کن مال بردار گاڑین گھنک اجازت دنہ آو. تاہم آز تہ قٲضۍ گنڈس مز سڑکہ پہ سٹھاہ جام وچھنہ آمت. یتھ دوران درماندہ مال بردار گاڑین ہندو ڈرائیورو طرف ون آو زِ یوتھے وتہ پہ گاڑین برو پکنک اجازت دنہ آو، تاہم میر بازار پہ ٹول پلازاہس تام جائیں
گاڑی ٹھہرت یم کن یم ڈرائیور آولینس مز ہینہ آئے ڈرائیورو طرف سرکارس مانگ کرنا آمز ز تمن گژھِ برہ پکنک اجازت دن یُن یُتھ زن تہندن گاڑین مز موجود مال خراب سپدِ کل 4 بجے سے بند ہو گیا. تو اس وقت کیا بول رہے ہیں؟ سر کل سے پیچھے کبھی یہاں ایک چوک سے واپس کر لیتے پھر واپس دے دیتے, کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے. پھر صبح سے کہہ رہے ہیں 6 بجے چھوڑیں گے, 8 بجے چھوڑیں گے, 10 بجے چھوڑنے. جی تو کتنے مشکلات ہو رہے ہیں اس وقت؟ بہت آ رہے ہیں سر. کیا اپیل رہے گی پرشاسن سے؟ سر ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ روڈ چھوڑو, ہم کہیں ٹھکانا پہنچائیں گے. سیب نہیں تو چٹی پڑ گئی, ضائع ہو گیا سب. گاڑیاں پوری بیٹھی قسط والے کر رہے ہیں, کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے سر. کیسے چلائیں ٹرانسپورٹ, کیسے چلائیں, کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے. ہمارے پاس گیس کی گاڑی ہے, LPG کا ٹینکر ہے ہمارے پاس. جی تو ہم بٹھنڈا جا رہے ہیں, لیکن 3 تاریخ سے ہم یہاں کھڑے ہیں. جی تو بس یہ پھنسے ہیں. کھانا بنانا لانا, آج ہمارے بالوں کی تو حالات دیکھیں, نہ یہاں کھانے پینے کا سادھن, نہ باتھ روم جانے کا. کل چھوڑیے تو کوئی رانگ سائڈ سے کوئی ادھر ادھر سے آتے ہیں, لائن کی گاڑی تو وہاں کی وہیں کھڑی رہتی ہے. تھوڑی بہت نکلتی ہے تو جیسے بیریل لگا دیتے ہیں, تو بس لنگر لگا ہے, کھا رہے ہیں, رب کا نام لے رہے ہیں بہت سکون سے. پرشاسن سے کیا اپیل رہے گی؟ جی پرشاسن سے دیکھنے کی بات ہے, ہمارے منہ سے کیا بلاتے ہو, وہ تو خود ہی بھی دیکھ رہا ہے, پورا انٹرنیشنل میڈیا. اتنے دنوں کوئی یہاں پہ آیا؟ نہیں, ادھر کوئی نہیں آتا ہے. صرف ہاں بھکتی کرتے ہیں اوپر والے کی, اس کی یاد آتی ہے. نہ کچھ کھانے کو ملتا ہے, نہ کچھ ملتا ہے. بہت پریشان ہے اس وقت. 2 دن سے یہاں پہ بیٹھے ہیں. گاڑی کا مال بھی خراب ہو گیا. جی باپا اوپر سے فون کر رہا ہے, کیا 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 کریں ہم. کچھ انصاف ہوتا ہے. یہ بھی ٹریفک والے کتنے مشکلات ہے آپ کو یہاں پہ جھیلنے پڑ؟ مشکلات ہے. یہ بھی بولتے ہیں, صبح سے بولتے ہیں ابھی چھوڑیں گے, ابھی چھوڑیں گے, ابھی 3 بج گئے, نہ چھوڑتے. پورا منڈی سے گاڑی بھری ہے, تو مجھے آج 3 دن ہو گئے راستے میں. جی جی سر. تو کتنے مشکلات جھیلنے پڑے؟ سر بہت بری حال ہے سر. راستے کی کانوائی ڈھنگ سے چلائیں سر, جام نہیں لگنا چاہیے, باقی کوئی ٹینشن نہیں. باقی سر کل کا پرسوں کا لگا ہوں لائن میں. پرسوں سے؟ جی جی سر. تو صبح آپ کیا بولا یہاں پر ٹریفک جو حکام ہے؟ ادھر صاحب لوگ آئے تھے, انہوں نے آشواسن دیا ہے کہ آج قاضی گنج سے جموں کے لیے کانوائی چھوڑیں. مطابق جو مال بردار گاڑیاں ان کو سری نگر سے جموں جانے کی اجازت دی گئی تھی, لیکن بالکل میں موجود ہوں اس وقت, یعنی کہ جو قاضی گنڈ کا یعنی گیٹ آف کشمیر کہتے ہیں ٹول, یعنی پہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے اس وقت بھی ہزاروں کی تعداد میں جو گاڑیاں وہ یہاں پہ درمادہ ہے. کئی ڈرائیوروں سے بات کی, کئی لوگوں سے بات کی, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم لگ بھگ 5 دن یا ہفتے سے یا 10 دن سے بالکل درمادہ پڑے ہوئے ہیں, نہ کھانے کے لیے یہاں پہ کچھ, نہ پینے کے لیے, اور ساتھ ہی اب ہمارے جیب میں کچھ پیسہ بھی نہیں ہے. اور کہیں نہ کہیں ایک طرف ایڈمنسٹریشن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے ان کے لیے ہر کوئی سہولیات پہنچانے کے لیے یہاں پہ کارگر اقدام اٹھائے, لیکن تاحال جب ہم نے زمینی سطح پہ دیکھا تو بالکل خدائی حافظ ہے. اب ان کا یہ کہنا ہے کہ میں ایڈمنسٹریشن سے چاہتے ہیں کہ جتنا ممکن ہو سکے جو درماندہ گاڑیاں ہیں ان کو آگے جانے کی اجازت دیں, تاکہ جو ابھی بھی میں بتا دوں, خاص کر اگر ہم ان فروٹ منڈیوں کی بات کریں جہاں سے آج انہوں نے یہ میوے گاڑیوں میں لوڈ کیا, خاص کر جبلی پورہ منڈی ہے اور بھی کئی شوپور سے جو فروٹ منڈیاں وہاں سے آج انہوں نے یہاں تک جو یہ میوہ لایا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں اگر زیادہ دیر ہو گئی تو یہ میوہ بالکل خراب ہو جائے گا, اور کہیں نہ کہیں پھر جو فروٹ گروورز ہیں ان کو پھر مایوسی ہاتھ لگے گی. بیر مظفر, گلستان نیوز چینل, قاضی گنڈ. کۄلگٲمِس منٛز آز سیوا پورو پروگرامُک سانز کرنہٕ آمُت, یتھ منٛز ممبر پارلیمنٹ اننت ناگ راجوری میاں محمد الطاف, ممبر اسمبلی کُلگوم محمد یوسف تارگامی, ضلع ترقیاتی کمشنر کۄلگوم تو انتظامی کیو دویمو ذمہ دارو علاوہ مقامی لوکو شرکت کر. ات موقعس پہ یہ پروگرامس مز مختلف سکیمن حوالہ کتن دل دن آو, تتہ میو سنز تو ات ست وابستہ لوکن ہندن موجودہ مسائلن حوالہ تہ کتن دل دن آمت, یل زن میاں محمد الطافن وون زِ یتھ پٲٹھۍ موسمی خرابی دوران ات انڈسٹری سٹھا نقصان ووت, تتہ ضروری زِ یمن لوکن راحت واتناونس حوالہ ین سنجیدہ قدم تلنہ, یُتھ زن تمن بتھن ول مشکل دور کرنہ ین. یہاں پہ آئے ہیں ان کا بھی شکریہ, اور
آپ تو بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ بہت نقصان ہوا ہے جو فروٹ گروئرس ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اتنا نقصان شاید پچھلے سالوں میں اتنا کبھی نہیں ہوا جتنا اس بار ہوا. ہماری پوری ہمدردی ہے ان کے ساتھ. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب یہ روڈ خراب ہوئی بارش کے بعد تو جتنا پاسبل ہو سکتا تھا اتنا مغل روڈ سے فروٹ کو بھیجنا تھا. کوارڈینیشن ہونی چاہیے تھی حکومت کی ڈفرینٹ ایجنسیز جو ہیں, لیکن وہ چیز نہیں ہو سکی جس سے نقصان ہوا. اب کل سے اچھی خبر یہ ہے کہ یہ روڈ جو ہے سری نگر جموں یہ کھل گئی ہے, لیکن پھر بھی گورنمنٹ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر زیادہ میوے کے ٹرک یہاں پہ رکے ہوئے ہیں تو ڈائیورٹ کرے کچھ کو مغل روڈ سے, کچھ کو جتنا پاسبل ہو سکے. باقی تمام ٹریفک کو روک کے جتنا سیب یہاں پہ ہے, فرسٹ پریفرنس ہماری بھی, تارگامی صاحب کی بھی, حکومت سے آپ کی معرفت سے یہ اپیل ہے کہ فرسٹ پریارٹی جو یہاں پہ فروٹ کے ٹرک جن میں سیب لوڈ کیا ہوا ہے ان کو ان کی ڈیسٹینیشن کی طرف روانہ کیا جائے اور 24 گھنٹے اس پہ کام ہونا چاہیے. آپ تو بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ بہت نقصان ہوا ہے جو فروٹ گروئرس ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اتنا نقصان شاید پچھلے سالوں میں اتنا کبھی نہیں ہوا جتنا اس بار ہوا. ہماری پوری ہمدردی ہے ان کے ساتھ. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب یہ روڈ خراب ہوئی بارش کے بعد تو جتنا پاسبل ہو سکتا تھا اتنا مغل روڈ سے فروٹ کو بھیجنا تھا. کوارڈینیشن ہونی چاہیے تھی حکومت کی ڈفرینٹ ایجنسیز جو ہیں, لیکن وہ چیز نہیں ہو سکی جس سے نقصان ہوا. اب کل سے اچھی خبر یہ ہے کہ یہ روڈ جو ہے سری نگر جموں یہ کھل گئی ہے, لیکن پھر بھی گورنمنٹ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر زیادہ میوے کے ٹرک یہاں پہ رکے ہوئے ہیں تو ڈائیورٹ کرے کچھ کو مغل روڈ سے, کچھ کو جتنا پاسبل ہو سکے. کسان میلہ گھن یا پتم وريو پہ گئی واریاہ کسان میل, تن پہ آو ات من نو انقلاب کیازِ ام سۭتۍ ٹریننگ لگان پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ کسانس یا ییٚتٮ۪تھ وٕنکٮ۪س KVK پمبے اتہِ چھِ ٹریننگ لگان ؤریس منٛز 10-20 لٹہِ کسانس, مگر فنڈز گژھِ یِمن بیٚیہِ چھِ سٹاپٕچ کمی ہر کُنہِ دفترس منٛز یِم زن رِٹایر گٔے تہٕ جناب دِلی کانٛہہ افسر پرِ ہے نٮ۪ماز پرنس سُنٛد تہِ چھس نہٕ فرصت کینٛہہ. گورنمنٹس چھِ دپان سٹاف تہِ بڑرٲیِو ملازمن ہُنٛد یِم زن رِٹایر ییٚتہِ گٔے تہٕ باقٕے ترقی انشاءاللہ اگر یِم لگا ہوا ہے. ہم اس کے مشکور ہیں کہ میلے کی بھی ضرورت ہے. کسانوں کو یہ اسکیمیں باور کرنے کی اشد ضرورت ہے. ان کو یہ کہنا ہے کہ آپ کے لیے کون کون سی اسکیم لائی گئی ہے, اس کو پائی تک مل پہنچانے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے ہیں. مگر دوسری طرف کچھ کاغذی توالات اس میں درپیش آ رہے ہیں, اور کاغذی توالات درپیش لا کر کئی ایسے گروور, ایسے زمیندار جو سکیمیں بنا رہے ہیں, پھر وہ تھک ہار کر اپنے گھر میں بیٹھتے ہیں. تو اوپر والے جو افسران ہے وہ کچھ اور کرتے ہیں, کچھ اور کہتے ہیں, مگر زمینی سطح پہ جو جہاں ہمارے لیڈر صاحبان بھی ہیں, صرف تقاریر سے کچھ نہیں ہوگا. تقاریر کے بدلے یہاں پہ زمینی سطح پہ زمینداروں کا ساتھ دینا چاہیے. اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں اپنے ڈی سی صاحب سے کہ ایسا حکم جاری کرے کہ جس سے ہمارے افسر صاحبان, ضلع کے افسر صاحبان ہیں, وہ گورنمنٹ بائز پرائمری سکول ٹینگپونا پلوامس مز آز وومینز کالج طرف سیوا پروگرام حوالہ تقریب سانز کرنا آمت, یت مز کالج انتظامیہ وستادو تو طالب علمو شرکت کر. ات موقع پہ یت سکولس ست وابستہ بچن مز کاپی تو پین بٲگرن آئی, تت ذمہ دارو طرف ون آمت ات پروگرامس تحت ین مختلف کامہ انجام دن یت زن سہ مقصد پور سپدِ یم باپت پروگرام شروع کرنا آو. جیسے 17 سپٹمبر ٹو 2 اکتوبر سے سیوا پارو یہ ویک ہم منا رہے ہیں, یہ دن ہم منا رہے ہیں. اس کے تحت جو ہمیں جیسے ہائر ایجوکیشن سے باقی دیگر سورسز سے جو ڈائریکشن ڈی سی آفس سے ڈائریکشنس آئی ہے, آرڈرس آئے ہیں, سب کمیونیکیشنس آئی ہیں, سب کمیونیکیشنس آئی ہے. اس کے تحت جو ہے ہمیں مختلف پروگرامز ایونٹس کنڈکٹ کرنے ہیں. تو اسی میں ایک ایونٹ جو اہم ہے جو ڈونیشن کا ہے, جو سکولز کو اڈاپٹڈ سکولز کو ہمیں ڈونیٹ کرنے ہیں ویریس آئٹمز جیسے اسٹیشنری ہے, اسپورٹس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں, تاکہ ان میں جو ہے وہ مطلب وی کین ہیلپ دیم کہ آفٹر وی آر ون کمیونٹی,
और ये कि चूँकि छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनका नरिश करना हम सबका ये ऑक्यूपेशनल ये बनता है ऑब्लिगेशन, अदरवाइज मॉरल ऑब्लिगेशन भी बनती है। तो उसी के तहत, उसी जज्बे के तहत आज हम यहाँ पर आए हैं। तो को हम इनको डोनेट हमने किया, ये इनको जो चीज़ें रिक्वायरमेंट थी तो हमने इनको ये डोनेट किया। डिग्री कॉलेज वुमेन पुलवामा एंड आई एम फ्रॉम द NSS वॉलंटियर्स एंड हमारा आज का एम ये था कि वी आर अंडर सेवा पर्व, जिसका एम ये है कि हम स्कूल्स में जाए, ऐसे स्कूल्स में जाए, उनको हम कुछ इन्फॉर्मेशन दें, कुछ चीज़ें उनको ये करें, प्रोवाइड करें। एंड वी आर अडॉप्टिंग दिस स्कूल में, वी हैव ऑलरेडी अडॉप्टेड इट, और हमारे बस में अब जितना हो सकेगा वी विल डू फॉर देम, और जितनी नई चीज़ें होंगी हम इनके लिए वो प्रोवाइड करेंगे जो भी सेवा पर्व के अंडर आएंगी। सो वी विल डू आवर बेस्ट। गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल जचलडारा हंदवरिस में आज प्रोग्राम साइंस करना आमुत, यथ मुकामी तहसीलदार तो स्कूल इंतजामिया अलाव तलब इलमो शिरकत कर। अत मौके पे अल पल 20 तलब इलम 3 दोहन ट्रैकिंग पे सोजन आई। तक जिम्मेदारों तरफ वन आमुत तलब इलमन मयारी तालीम फराहम करने तिहद सेहत पे खास जोन दिन युद्ध जन तिहज जिस्मानी नशनुमा सही पट सपद। सर एक कॉपरेट है, साउंड बॉडी एंड साउंड माइंड आर कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, और एक साउंड माइंड रहता है एक साउंड बॉडी में। हमें खाली एजुकेशन पर खाली फोकस नहीं करना है पढ़ाई पर, क्योंकि को करिकुलर एक्टिविटीज जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और को करिकुलर आर पार्ट ऑफ एजुकेशन। तो इसको लेकर अगर एक ट्रैकिंग इवेंट आज हुआ है तो ये बहुत बड़ा स्टेप है, ताकि बच्चों को एक्सप्लोर किया जाए नेचर के साथ, जिस नेचर में वो रहते हैं उसको देख सकें। और ये ट्रैकिंग इवेंट जो है ये एक 2-3 चीज़ों पर मतलब को फोकस करता है। एक तो बच्चों में यूनिटी बढ़ेगी, दूसरा उन पर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, तीसरा उनको ये पता चलेगा रिस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट लाइफ क्या कैसी है, और रिस्पेक्ट ऑफ टीचर्स जो उनके साथ हैं और उनके मेंटर्स, और उनको लगेगा कि हमें किन हार्डशिप्स में रहना है। वो घर में उनको सब कुछ बना बनाया मिलता है, यहाँ उनको खुद करना पड़ेगा। ये किस्म का उनको हमारा जो ये प्रोग्राम आज हमने शुरू किया है, उनकी लड़कों ने इसमें बहुत स्ट्रगल की कोशिश की कि हम जाएंगे ट्रैकिंग पर, लेकिन ये हमारी सिस्टम का एक पार्ट एंड पार्सल है। एजुकेशन एक्टिविटीज़ को करिकुलम एक्टिविटीज़ जो है ये ज़रूरी है हमारी, जो आज जा रहे हैं ट्रैकिंग के लिए, इनके फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। और इसके साथ साथ अवेयरनेस मिल रही है उनको नेचुरल इकोलॉजिकल एडवेंचर की, नेचुरल ब्यूटी की, और इसमें ये बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। ये डिसिप्लिन भी सीखते हैं, इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ भी ये सीखते हैं। इसी इन्हीं प्रोग्रामों से उनका जो फ्यूचर है आगे फ्यूचर में उनकी ये आज की एक्सपीरियंस ये उनको। तो नाजरीन खबरनामा दियो इजाज़त, खुदा सवाल।